بعدد أمواج البحار وصل على محمد بعدد ما طلعت عليه الليل والنهار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور وصل على روضة محمد في الرياض وصل على محمد وجثة محمد وجسم محمد وجسد محمد وصل على رأس محمد وصل على صدر محمد وبطن محمد وصل على عنق محمد وصل على شعر محمد وظهر محمد وفقر محمد وفكر محمد وصل على عيني محمد وحاجبي محمد وصل على أسنان محمد وأنسان محمد ولسان محمد وصل على عيني محمد وحاجبي محمد وعيني محمد وصل على منكبي محمد وصل على عضدي محمد ومرفقي محمد وساعدي محمد وصل على أسغي محمد وكتفي محمد وإبهامي محمد وصل على فخذي محمد وصل على ركبتي محمد وصل على ساقي محمد وصل على كعبي محمد وقدمي محمد وصل على حبيبي محمد وشفيعي محمد وصل على محبوب الله وصل على محمد وصل على أحمد اللهم صل على تقدير محمد وتهريب محمد وتنبيه محمد وصل على تقدير محمد وتهريب محمد وتنبيه محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم برادران اسلام ربیع الاول کے مہینے میں اکثر بے سب کو خوشی کسے کہتے ہیں خوشی کہتے ہیں وہ قلبی جذبات وہ قلبی کیفیات دل کی کیفیات اور جذبات جو آپ کی خواہش کے مطابق ہو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت اور اس حال کا نام ہے خوشی میرا دل چاہتا ہے یہ کام ایسا ہونا چاہیے اور وہ اسی طرح ہو جائے تو اس کے اوپر جو میرے دل کی کیفیت ہے اس کو کہتے ہیں خوشی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کی آمد ہوئی تو ہم کہتے ہیں ہمیں خوشی ہوئی یعنی ہمارے دل کی مراد پوری ہو گئی اور جو دل کی خواہش تھی اس کی تکمیل ہو گئی تو ہم کہتے ہیں اس کو خوشی ہر مسلمان کو جس کو ادنا تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو خوشی ہے لیکن اب یہ خوشی کا اظہار خوشی کا پتہ نہیں چلتا ایک آدمی آپ کے ساتھ کھڑا ہے بیٹھا ہے چل رہا ہے پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دل کے اندر آپ کے لیے کیا جذبات ہیں خوشی ہے غم ہے اور آپ کے لیے دشمنی ہے عداوت ہے محبت ہے کیا نہیں جب تک انسان اس کا اظہار نہ کرے اب اظہار خوشی کا ہم اظہار کرتے ہیں
تو اس خوشی کا اظہار کیسے ہوگا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس خوشی کا اظہار اس طرح ہے کہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خوشی کا اظہار ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے طور پر، مختلف اقوام ہیں، مختلف قومیں ہیں، ہر قوم اپنی مرضی کے مطابق خوشی مناتی ہے، لیکن مسلمان کی خوشی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے تابع ہے، کہ جیسے آقا علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، جس کام سے خوش ہوتے ہیں، وہ حضور علیہ السلام سے ہم اپنے تصور کی دنیا میں پوچھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوشی کس چیز سے ہوگی؟ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت زندہ کی اس نے مجھ سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور اسی طریقے سے ہم نے بلغاء سے پوچھا، ہم نے فصحاء سے پوچھا کہ جناب اظہار خوشی وہ ہم کس طرح کریں، اپنی خوشی کو کس طرح ہم منائیں؟ تو کہتے ہیں لو کان حبک صادقا لاطعته، لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع، فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا تابع فرمان ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور اس محبت کا اظہار کرتے ہو تو پھر ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت گزاری ہو، تابع داری ہو، فرما برداری ہو، تو تب جا کر آپ کو حضور علیہ السلام سے محبت ہے، اور اس محبت کا اظہار اس طریقے سے ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، فرمایا عجیب ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، ایسی محبت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے محو گفتگو تھے، فرمایا اجلس اجلس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں جوتے اتار رہے ہیں، جوتے اتارنے کی جگہ پہ کھڑے ہیں، اور حضور کسی اور صحابی سے فرما رہے ہیں اجلس، بیٹھ جا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا وہیں بیٹھ گئے جوتوں والی جگہ پہ۔ حضور نے فرمایا عبداللہ آگے آ جا۔ کون عبداللہ؟ وہ عبداللہ کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سب سے بڑے محدث، ہم میں سب سے بڑے مفسر وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں نقل فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے، مجھے معلوم ہے کون سی آیت کہاں پہ اتری، کس کی بابت اتری، کس کے بارے میں اتری، تو یہ ساری چیزیں مجھے معلوم ہیں، مجھے آیات سیف اور شتا کا پتہ ہے، سردی میں کون سی آیت اتری، گرمی میں کون سی آیت اتری ہے۔ اور فرمایا کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ مجھ سے بڑا کوئی مفسر موجود ہے، مجھ سے بڑا کوئی عالم موجود ہے، تو عبداللہ ابن مسعود اس کے پاس چلا جائے گا، اگرچہ اتنا دور ہو کہ گھنٹوں کا سفر نہ ہو، مہینوں کا سفر ہو، تو عبداللہ ابن مسعود دیکھ کر کے اس محدث اور مفسر کے پاس پہنچے گا۔ فرمایا جب حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک سامنے آئی، فرمان آیا اجلس، فرمایا مجھ سے نہیں فرمایا تھا بلکہ کس سے فرمایا؟ کسی اور صحابی سے۔ میں نے کہا میرا قدم آگے بڑھے کیوں کہ حضور فرمائے اجلس؟ حضور نے فرمایا عبداللہ آپ سے نہیں کہہ رہا بلکہ میں تو کسی اور سے عرض کر رہا تھا، آپ آگے تشریف لے آئے۔ حضرات صحابہ کرام میں ایسی تابعداری، ایسی بات مانتے تھے صحابہ کرام۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم بھی دیکھیں
کہ میری زندگی کے اندر کتنے موقع ایسے آتے ہیں، بلکہ مسلمان کی جو زندگی ہے ساری کی ساری زندگی فرمایا یہ کیا ہے؟ دین والی ہے، اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور اگر حضور علیہ السلام کی اتباع نہ ہو فرمایا پھر دین بھی دنیا داری ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ، مجدد الفسانی سرہندی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ سنت کے مطابق قیلولہ ہو۔ مکتوبات امام ربانی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، فرمایا کہ اگر سنت کے مطابق قیلولہ ہے، سونا ہے دوپہر کے وقت سنت کی نیت سے، فرمایا سنت کے خلاف 1000 نوافل پڑھ لو، ان نوافل سے بہتر یہ 5 منٹ کا قیلولہ ہے۔ اتباع سنت دے، اس لیے کہ رب ذوالجلال وہ دیکھتے ہیں عمل کو، الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کی طرف پاکیزہ اعمال و کلمات چڑھتے ہیں، اللہ کریم دیکھتے ہیں یہ عمل کیسا ہے، محمد کے دروازے سے ہو کے آیا ہے یا یہ اغیار کے طور طریقے سے آیا ہے۔ اگر حضور صدر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو ٹچ کر کے جائے یہ عمل تو اللہ جل جلالہ اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس پہ اجر و ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ اور اگر وہ عمل ایسا ہو کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے ہو کر نہ گیا ہو، سنت کے موافق نہ ہو، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا کہ سنت عمل کیا ہے؟ سنت اللہ، یہ حضور علیہ السلام کا عمل اللہ کریم نے نمونہ بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ ہے، اور نمونہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ اس نمونے کے مطابق ہی عمل کرو، اس کے موافق ہو، اگر میچ کرے اس کے ساتھ تو پھر تو یہ عمل ہے جو عند اللہ مقبول ہے، اللہ کریم کے ہاں مقبول ہے۔ لیکن اگر یہ عمل حضور کے طریقے سے میچ نہ کرے، حضور علیہ السلام کے عمل کے موافق نہ ہو، موافقت اور مطابقت نہ ہو، تو بارگاہ عزی میں یہ نامقبول ہے، اور یہ کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ کی طرف سے پھینکا جاتا ہے، اللہ کے ہاں یہ عمل رکھا نہیں جاتا کہ کل قیامت والے دن تجھے اس کے اوپر کوئی اجر و ثواب ملے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم اپنی زندگی میں، کاروبار میں، دکان میں، ساری چیزوں میں، حتیٰ کہ گھر سے نکلنے اور گھر میں داخل ہونے میں بھی حضور علیہ السلام کی مبارک سنتوں کو مد نظر رکھتی ہوئی زندگی گزارے۔ یقین جانے یہ زندگی ہے، اور اگر حضور کی زندگی کے موافق نہ ہو تو پھر یہ زندگی وبال ہے، یہ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی باعث جمال نہیں ہے، باعث وبال ہے۔ اس لیے ہم سب یہ نیت اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ الرحمن ہم اپنی زندگی سنت کے سانچے میں ڈالیں گے، انشاءاللہ۔ جی کون کہتے ہیں میں اپنی زندگی سنت کے مطابق بناؤں؟ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان ونعمه وكرمه وشرفه على الملائكة والجان، والحمد لله الذي أظهر الإسلام على سائر الأديان، والصلاة والسلام على سيد السادات سيد الأنام آل محمد الذي خرب الكفر والعصيان، وعلى آله وأصحابه الذين من عليهم المنان، خصوصا على خلفاء الستة علي أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وحسنا ومعاوية بن أبي سفيان أدخلهم الله في الجنان. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعليكم بسنة حبيبكم ونبيكم وصفيكم صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم زلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وخرب بنيانهم وأهلك أموالهم وأملاكهم وأولادهم وذراريهم ونساءهم اللهم أنت الله المستجمع لجميع صفات الكمال اللهم خذ أخذ عزيز مقتدر اللهم خذ أعدائي وأعداءك وابطشهم بطشا شديدا ولا تطرقهم لآن واحد اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. إخوان الكرام إن الله سبحانه تبارك وتعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.